تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ 1437 ہجری تقدس عزاداری پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو دین پسند کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کو اللہ نے مقدس قرار دیا۔ دین مقدس، دین کا عقیدہ، توحید، عقیدہ توحید مقدس، تاکہ طہارت ذہن کو، طہارت قلب کو، اس لیے کلمے کو مقدس قرار دیا۔ اتنا مقدس کہ کافر کو پاک کر دے، پاکیزہ بنا دے۔ جو نبی دین کو لایا ہے وہ بھی مقدس، جو کتاب اس پر اتر رہی ہے وہ بھی مقدس، اور کلمہ گو کے لیے سرکار کو حکم مل رہا ہے کہ اپنا منہ قبلے کی طرف، قبلہ خانہ کعبہ، اللہ کا گھر مقدس، جو عبادت قرار دی وہ بھی مقدس، دین کا ہر رکن مقدس، نماز مقدس، روزہ مقدس، حج مقدس، یعنی ہر چیز میں تقدس ہے۔ عالم قدس سے ہر چیز آ رہی ہے، جس عالم قدس سے نبی کریم آیا، جہاں سے کتاب آئی، وہ لوح و قلم جہاں سے کتاب اتری، اس لیے تقدیس ہر جگہ دین کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس لیے اب نبی نے اپنی امت کو یہ بتا دیا کہ ہر چیز میں تقدس ہے، ہر عقیدے میں تقدس ہے، اور اب ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک قرآن ہے اور ایک ہماری فطرت اہل بیت، دونوں مقدس ہیں۔ جیسا احترام قرآن کا ہوگا ویسا ہی احترام اہل بیت کا ہوگا۔ نہ یہاں کمی ہو تقدس میں، نہ وہاں کمی۔ 2 چیزیں ہم تم میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور سن لو یہ دونوں چیزیں آپس میں کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ اور محدثین نے لکھا
راوی ہیں اس حدیث کے ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اور کوئی مورخ، کوئی راوی ایسا نہیں جس نے یہ حدیث نہ لکھی ہو۔ کسی نے تفصیل سے لکھا، کسی نے مختصر لکھا، لکھا سب نے، اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں یا کسی بھی مکتبہ فکر کے مورخ، محدث، راوی، سب نے لکھا، اس لیے کہ پیغمبر نے سب سے زیادہ یہی والی حدیث بار بار بیان کی۔ ہر حدیث ایک بار، توجہ ہے نا، کل علم مرد کو دیں گے جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ رسول کا محبوب ہوگا، اللہ رسول اس کو محبوب رکھتے ہوں گے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا۔ خیبر کی شب ایک بار علی کو علم دینے سے پہلے ایک بار یہ حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، لیکن ایک بار بیان، جو موقع ہے غدیر میں ایک بار کہا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ حدیث تحت ایک بار بیان کہ بنا ہوا تیتر سامنے آیا، کوئی تحفے میں لایا تو دعا کی، پروردگار جو تیرا روئے زمین پر پسندیدہ محبوب ترین بندہ ہے اس کو بھیج دے، اور مولا علی تشریف لے آئے۔ دونوں بھائیوں نے مل کر تناول فرمایا، حدیث ایک بار، حدیث کے ساتھ ایک بار، واقعے کے ساتھ پتہ چلا ہر حدیث ایک بار، لیکن تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت، بار بار بار، اور اس طرح کے راوی کو لکھنا پڑا کہ جب یہ حدیث بیان کی تو ہر بار دونوں انگلیوں کو ملا کر مجمع کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس طرح یہ دونوں ساتھ ہیں، اس میں کوئی جدائی نہیں ڈال سکتا، اور قیامت میں حوض کوثر کے کنارے یہ دونوں چیزیں اسی طرح ساتھ میں۔ اب سرکار کا ارشاد اور امت کی پسندیدہ حدیث، امت کی پسندیدہ حدیث، قرآن اور اہل بیت دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے، اور کوثر تک دونوں ساتھ آئیں گے۔ اب میں سرکار سے بادب یہ پوچھوں کہ جب کوثر کے کنارے یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو دنیا کو نظر آئے گا یہ اہل بیت ہے، اور آپ نے نشاندہی کر دی میرے اہل بیت، جن کی مودت، جن کی محبت میں نے واجب قرار دی بحکم الہی قرآن کے مطابق، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ان کی محبت امت پر واجب ہے۔ تو ظاہر پوری امت محشر میں جن کے تقدس میں امت محشر کے انتظار میں جیتی رہی ہے، زندہ رہی ہے، تو ان جینے والوں کو جو مر کر بھی جیتے رہے، ان کو محشر میں کون نہ دیکھنا چاہے گا؟ جب سرکار کا جلوہ نظر آئے، دیدار ہوگا، تو ساتھ میں اہل بیت، فطرت، علی، فاطمہ، حسن،
حسین اور ان کی اولاد سب نظر آئیں گے۔ سرکار نے کہا قرآن بھی آئے گا، تو قرآن آئے گا کیا دکھائی دے گا؟ کیسے آئے گا؟ کوثر کے کنارے محشر میں جب ساری امت سرکار کے سامنے اپنی بخشش کی امت کھڑی ہوگی، بخشش چاہے گی، امت کے سرکار کے سامنے ہم آئیں اور جو ہم نے کارنامے کیے ہیں دنیا میں اس کا انعام پائیں، اور وہ رحمت جو اب تک امت پہ رحمت بنا ہوا ہے وہ جنت بانٹے گا۔ تو جب جنت بچے گی اس سے پہلے زیارت ہوگی، لیکن سرکار نے کہا قرآن بھی آئے گا، اہل بیت بھی آئیں گے۔ تو آج قرآن جو آئے گا تلاوت تو کروڑوں مسلمان کر چکے، فضا میں سچی قرتیں گونج رہی ہیں، آوازیں فنا نہیں ہوتی، محفوظ ہے، اور وہ آوازیں جو مقدس ہوں۔ جن آوازوں میں تقدس ہو وہ کیسے فنا ہو جائیں گے؟ تو آوازیں تو سب ہیں، لیکن آج تک امت کے کسی فرد نے جب سے قرآن اترا سرکار کو آیات پڑھتے سنا، اس کے بعد اہل بیت کو پڑھتے سنا، اور دور دور میں جہاں جہاں اصحاب پہنچے انہوں نے قرأتیں کی، بعد کے محدثین مفسرین نے قرأتیں کی، اب تک ہو رہی ہیں، تلاوتیں ہو رہی ہیں، سب پاکیزہ، سب مقدس، مقدسہ، تلاوت مقدسہ، کتاب مقدسہ کی تلاوت۔ لیکن حدیث یہ ہے کہ اس دن قرآن خود تلاوت کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کوثر کے کنارے جب قرآن اور اہل بیت آئیں گے تو قرآن کیا پڑھ کے سنائے گا امت کو؟ ایک بار جب اہل بیت جمع ہو جائیں گے کوثر کے کنارے رسول کے پہلو میں تو قرآن آواز دے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ اور تقدس میں سب سے بڑھ کے ہم نے آپ کو کوثر دیا، وہ وعدہ پورا ہوا۔ کوثر آپ کے سامنے ہے، امت دیکھ لے، یہ بھی کوثر وہ بھی کوثر، قرآن بھی کوثر، لیکن آیت حکم ہے مجسم کیسے بنے؟ اس لیے کہ کوثر عطا کر دیا، اور آگے بھی آئے سجدہ کر اور قربانی دے۔ لوگوں نے سجدے بہت کیے اور بقرعید کی قربانیاں بہت دی، تو سجدے الگ قربانی الگ، جہاں قربانی ہوتی ہے وہاں سجدہ کہاں، اور جہاں سجدہ ہوتا ہے وہاں قربانی کہاں؟ سجدہ تو خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، قربانی تو مینا میں ہوتی ہے۔ بابا میں نے حج کیا ہے، مینا میں چلنے کا راستہ نہیں ہوتا، اتنی قربانیاں پڑی ہوتی ہیں، وہاں سجدہ کیسے ہوگا؟ ارے وہاں جانوروں کی میتیں پڑی ہیں، وہاں سجدہ کیسے ہوگا؟ اپنے رب کا سجدہ کر بلا فصل قربانی۔ کائنات میں یہ آیت نامکمل رہ جاتی اگر حسین سجدہ کر۔ سجدہ کر اور قربانی دے دے۔ حسین نے سجدہ کیا اور قربانی دے دی، حسین نے سجدہ کیا اور قربانی دے دی، بلا بس شبیہ بن گئے آیت کی۔
جبھی بن گئے سجدہ اور قربانی۔ سورے نے وعدہ کیا تھا ہم آپ کو کوثر دیتے ہیں، سجدہ ہو اور قربانی ہو، شرط ہے سجدے قربانی کی، پھر آپ دیکھیے گا آپ کا دشمن اختر ہے۔ اب اختر ہی تو کوثر کے کنارے نظر آئے گی، کنارے نظر آئے گی۔ وہاں سوال کریں گے پیغمبر امت سے، بھائی بخشش کے امیدوار ہو؟ میں دو چیزیں چھوڑ کر آیا تھا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، آگے آگے بتاؤ دونوں کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ اب اپنا کارنامہ سنا لیں، سنائیں تو یہاں سے طے کر لیجیے، یہاں سے طے کر لیجیے کہ جو ذکر اہل بیت سنتے ہیں ان کے دل میں کوئی خلیش تو نہیں؟ سرکار کا سامنا ہوگا تو سر جھکا کے ادب سے کہہ دیں گے نا، سرکار ہم نے محبت کی، کوشش کی کہ محبت کا حق ادا ہو جائے۔ اب یہ تقدس سن لیجیے عزاداری کیوں رکھی گئی۔ عزاداری حسین کی بقا اللہ نے اس لیے چاہی تاکہ سال بہ سال امت یہ اظہار کر دے اہل بیت کا تقدس تم میں قائم ہے۔ قرآن کا تقدس قائم ہے، اہل بیت کا تقدس قائم ہے۔ تو اب دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر قرآن کا خیال رکھا اور اہل بیت کا تو سمجھ لو تم نے ہمارا خیال رکھا، اور دونوں میں سے کسی ایک کو ترک کیا یا ایک کو لے لیا اور ایک کو چھوڑ دیا تو گویا مجھے چھوڑ دیا۔ چھوڑنا نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ حکم الہی سے پیغمبر نے امت میں یہ اعلان کیوں کیا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں؟ اس لیے اعلان کیا کہ امت کو سیکھنا ہے، امت کو ہدایت دینا ہے، نبی کو قیامت تک سکھانا ہے۔ چھوڑ کر تم میں جا رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ قرآن سے پوچھنا اہل بیت کیا ہے، اہل بیت سے پوچھنا قرآن کیا ہے۔ اور کہیں دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ کتاب اسٹوڈنٹ کو دے دی جائے اور پڑھ لینا۔ ٹیچر ضروری ہے، استاد ضروری ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کورس کی لاکھوں کتابیں چھپا کر طلباء نے بانٹ دی جاتی، خود ہی پڑھو خود ہی امتحان دے لینا۔ کیا پیٹ سے پیدا ہوا ہے بچہ کہ اس کو فزکس بھی آتی ہے، کیمسٹری بھی آتی ہے، ریاضی بھی آتی ہے، یعنی میتھمیٹکس بھی آتی ہے، جیومیٹری بھی آتی ہے، الجبرا بھی آتا ہے، فلسفہ بھی آتا ہے، منطق بھی آتی ہے، تفسیر بھی، حدیث بھی، ہر چیز آتی ہے؟ کیا کوئی ملک وہی کرے گا بچے پہ؟ پڑھ کتاب پڑھ اور سیکھ۔ اس دن کے لیے پیغمبر نے کہا کتاب پڑھنا اور اہل بیت سے پوچھتے جانا، جہاں آئے سمجھ میں نہ آئے اہل بیت سے پوچھنا، اہل بیت سے پوچھنا۔ اور وہ منزل اس طرح آئی کہ حدیث مقدس ذہنوں میں مقدس ہو کر بیٹھ جائے۔ کیسے آیا وہ دن؟ وہ دن ایسے آیا کہ یہ بھی اعلان کیا قرآن نے، ہر خوش کو تر ہے، ہر خوش کو تر ہے، لیکن اگر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ کوئی پوچھے قرآن میں تو نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کا دعویٰ ہے، قرآن کا دعویٰ ہے سب کچھ ہے، ہر خوش کو تر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک کو نظر آ جائے۔ وہ بتانے والے جن کے سامنے قرآن اترا ہے، جو قرآن اترنے کے گواہ ہیں، دیکھیے علی گواہ ہیں، قرآن اترنے کے گواہ۔ اقرا جس دن سے اترا 23 برس کے
قرآن مکمل ہونے تک علی گواہ. ایک ایک آیت یاد, علی کو زبانی یاد, کون سی آیت کہاں اتری, علی کو پتا کس کے لیے اتری, کیوں اتری, کس واقعے کے لیے اتری. علی سے پوچھنا. اور جس گود میں حسن اور حسین ہیں, جیسے جیسے وہ بول رہے تھے ویسے ویسے آیات اسی سینے پہ اتر رہے. جس سینے پہ قرآن اتر رہا اس پہ حسین سوتے تھے. تقدس کو دنیا سمجھے. ارے حروف قرآن کے لفظ جس دہنے مبارک سے نکلتے تھے وہ ہونٹ کتنے مقدس ہیں. جہاں سے قرآن جاری ہو رہا ہے وہی ہونٹ حسین کے گلے پر رخسار ہے. تقدس, حسین کا تقدس بتایا جا رہا ہے. وہ بھی قرآن یہ بھی قرآن. فرق یہ ہے وہ صامت ہے یہ ناطق, وہ خاموش قرآن یہ بولتے ہوئے قرآن. اور کوئی اٹھے اور کہہ دے قرآن کو تو آگے بڑھنا ہے, امت کو آگے جانا ہے. کچھ پھل عرب میں ہوتے ہیں, کچھ ایران میں ہوتے ہیں, کچھ عراق میں ہوتے ہیں, آگے بڑھے. کچھ ہندوستان میں ہوتے ہیں, کچھ پاکستان میں ہوتے ہیں. جو یہاں ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں ہوتے. ہو ہی نہیں سکتے اس لیے کہ زمین کے کارنامے, آب و ہوا کے کارنامے. ظاہر ہے کہ عرب میں آم بویا نہیں جا سکتا. آم تو ہندوستان کا پھل ہے, ہندوستان سے پاکستان میں آیا. امریکہ نے بھی لگا لیا, برطانیہ نے بھی لگایا, لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو ملیح بازی کے شہری میں مزہ ہے وہ نہیں ہے مزہ. تو آم کھایا ہندوستان میں آ کے عربوں نے, ایرانیوں نے, عراقیوں نے. قرآن میں تو نہیں ہے آم کا. زیتون کا ذکر ہے, انجیر کا ذکر ہے, کھجور کا ذکر ہے, سیب کا ذکر ہے. اس کے بعد پھل تو ہزاروں. اور پھول کو لے لیجیے, سب سے ہیں پھول گلاب, چمیلی, بیلا موتیا, جوہی, کامنی, انگریزی لیجیے ڈیزی. نہیں ہے قرآن میں. ارے یہ سب تو چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوڑ دیجیے. قرآن کا دعویٰ سچا, قرآن کا دعویٰ مقدس, قرآن کے دعوے میں تقدیس. لیکن سامنے کا مسئلہ, سارے محدثین نے لکھا قرآن میں ہر اعضا کا ذکر ہے. آنکھوں کا ذکر ہے, ناک کا ذکر ہے, ہونٹوں کا ذکر ہے, پیشانی کا ذکر ہے, گلے کا ذکر ہے, سینہ صدر کا ذکر ہے, قلب کا ذکر ہے, ہاتھوں کا ذکر ہے, پیروں کا ذکر ہے, پہلو کا ذکر ہے. جنب اللہ, ید اللہ. سب کی تو ذکر ہے. عقل کا ذکر قرآن میں 300 جگہوں پر ہے. عقل. لیکن عقل ہوتی کہاں ہے؟ دماغ میں. دماغ عربی لفظ ہے لیکن قرآن میں لفظ دماغ نہیں ہے. کیا خیال ہے اگر ڈھونڈا جائے دماغ کہاں ہے؟ قرآن میں دماغ نہیں. ڈھونڈا جائے اصل چیز دماغ. دیکھیں سینے میں دل ہوتا ہے تو صدر کا ذکر ہے اور قلب کا ذکر ہے. سینے میں دل ہوتا ہے, دماغ میں عقل ہوتی ہے. عقل کا ذکر ہے, دماغ کا ذکر نہیں. کوئی ڈھونڈے گا کوئی, تو پھر اب کیا کریں؟ یا تو رسول اللہ سے پوچھ لیجیے, یا علی سے پوچھ لیجیے, یا حسن سے پوچھ لیجیے, یا حسین سے پوچھ لیجیے. تو ہم سیدھے رسول اللہ سے پوچھیں گے, یا رسول اللہ قرآن میں دماغ کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کئی چیزیں تو کہا ہے قرآن اور اہل بیت.
سیدھی سی بات ہے کہ یہ قرآن ہے اور قرآن کا دماغ علی ہے۔ قرآن کا دماغ علی ہے۔ یہ قرآن ہے کہ اہل بیت؟ یہی حافظ ہیں قرآن، انہی کے سامنے اترا ہے، یہی گواہ۔ کیا معلوم کیسے کیسے روٹ بنتے چلے گئے۔ اب کون اتنی لمبی چوڑی حدیث پڑھے کہ مسلمان اتنے فرقوں میں کیوں بٹ گئے۔ آج بھی تعداد میں 72 کہے جاتے ہیں کہ 72 فرقے ہیں، لیکن اگر 72 فرقے مل کر اس حدیث پہ ایمان لے آئیں اور اعلان مسلسل کرتے رہیں قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت، اتحادی اتحاد، اتحاد اتحاد، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے بھیا۔ سارے مسلمان پکار کے کہیں ہاں یہ سچی حدیث ہے، حضور چھوڑ گئے تھے قرآن و اہل بیت، اس میں امت کا فائدہ ہے، نہ قرآن کا فائدہ ہے نہ اہل بیت کا فائدہ ہے، اس میں امت کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ ہم کو کتاب سمجھنے میں آسانی ہو گئی کہ ٹیچر ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اساس تھے، سر آنکھوں پر تھے، لیکن سیکھا سب نے علی سے، سب کے پاس علم تھا، سب قرآن سمجھا رہے تھے، علی علم سیکھ رہے تھے 12 برس کی عمر سے، اصحاب نے سیکھا 40 برس کی عمر کے بعد۔ شاداب ذہن بچپنا ہے، اسی لیے علی بے بچے کو پڑھایا جاتا ہے، کوچنگ میں بوڑھے نہیں جاتے۔ اور مسل مشہور ہے کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ بچوں سے سیکھتے ہیں، کچھ بڑوں سے لیتے ہیں، کچھ بچوں سے۔ بچے بھی سکھانے کا عمل کرتے ہیں، مجسم یہ بات رسول نے بتائی۔ آپ دیکھیے بنی عباس کے دور میں بہت بڑا کتب خانہ بنایا، کتابوں کے انبار لگ گئے، لیکن حیرانی یہ تھی کہ اتنا بڑا عالم ہو کوئی کہ جو اس کتب خانے کو سنبھال سکے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے انتخاب ہوا ابن ابی الحدید، یہ معتزلی کا، معتزلہ ایک فرقہ تھا عباسی دور میں، اس کا عالم تھا، اس کے نگرانی میں کتب خانہ لے دیا گیا، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ لیکن جسے کتب خانہ مل جاتا ہے وہ پھر ہر کتاب پڑھتا ہے، شوق پر ہے، شوق پر ہے۔ دیکھیے میرے کتب خانے میں جتنی کتابیں ہیں سب میری پڑھی ہوئی ہیں، اور ثبوت یہ ہے کہ میرے نشانات لگے ہوئے، ہرے لال نیلے، آپ جو سبق بولیں گے سمجھ جائیں گے کتاب پڑھی ہوئی، لیکن اپنا نقش یوں چھوڑا جاتا ہے مطالعے کے لیے، آپ کو ہر صفحے پہ نشان لگے مل جائیں گے یعنی کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ تو بھلا وہ شوقین تھا علم کا، اس نے کتابیں پڑھنا شروع کی، پڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نتیجے پر پہنچا کہ جو کتاب اٹھاتا ہوں، جو علمی نسخہ اٹھاتا ہوں، سب سے زیادہ فضائل علی کی ملتی ہیں، سب سے زیادہ فضائل ہر کتاب میں، ہر راوی زیادہ حدیثیں علی کی شان میں سناتا ہے، اور پیغمبر کی بیان کی ہوئی حدیثیں۔ ایسے اس نے طے کیا کہ میں علی کے خطبوں کو، جو کہ نہج البلاغہ کے نام سے مشہور ہے، میں سب کی شرح لکھوں گا۔ شرح لکھنی شروع کی، 23 جلدوں میں نہج البلاغہ کے اقوال اور خطبوں کی شرح اس نے عربی زبان میں 23 جلدوں میں لکھ دی۔ جب پوری کتاب لکھ چکا تو اس نے طے کیا اس کا پیش رفت کیا لکھوں،
کتاب بڑی ہے، پیشلفظ اگر کئی سو صفحے کا لکھوں گا تو لوگ اکتا جائیں گے، اس لیے اس نے 5 صفحے کا پیشلفظ لکھا تاکہ جلدی سے پیشلفظ پڑھ کے لوگ کتاب پہ پہنچ جائیں۔ اور میرا کارنامہ دیکھیں، جو اس نے پیشلفظ لکھا وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ اس نے یہاں سے پیشلفظ شروع کیا، علی کی ذات، علی کی شخصیت یوں ہے کہ علی کے فضائل سب سے زیادہ ملتے ہیں۔ عالم اسلام میں علی سے زیادہ فضائل کسی کے نہیں، کسی شخصیت کے نہیں، بس اللہ کے بعد رسول، اور رسول کے بعد علی کی فضیلتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا لیکن عجیب بات ہے کہ علی کے دوستوں نے علی کے فضائل چھپائے، جو علی سے محبت رکھتے تھے انہوں نے علی کے فضائل چھپائے، اور جو علی سے دشمنی رکھتے تھے انہوں نے بھی چھپائے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ دشمنوں نے دشمنی میں فضائل چھپائے اور نہیں بیان کیے، اور دوستوں نے ڈر کے مارے نہیں بیان کیے کہ قتل کر دیے جائیں گے۔ پتہ چلا علی کی محبت میں اگر علی کے فضائل پڑھے جائیں تو قتل بھی ہوتے رہیں۔ تو اس نے کہا یہ تو بتائیے جس شخصیت کا یہ عالم ہو کہ دوست بھی اسے چھوڑ دیں اور دشمن بھی چھوڑ دیں تو اس کا نام کیسے رہ جائے گا؟ اور پھر وہ جملہ لکھتا ہے لیکن وہ ذات تھی علی کی کہ وہ آفتاب تھی، اور آفتاب کو ہتھیلی سے ہتھیلی سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ آپ ہتھیلی سے چھپاؤ گے روشنی ادھر ادھر ادھر۔ ذات علی وہ ہے جس کو کسی شے سے چھپایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر اس نے اگلا جملہ لکھا کہ جتنے علوم اسلامی رائج ہیں، تفسیر، حدیث، علم کلام، منطق، شرح و نحو، سب کا سلسلہ علی پہ جا کر ختم ہوگا۔ پھر اس نے چوتھا جملہ لکھا کہ جتنی فقہیں رائج ہیں اسلام میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، سب کا سلسلہ علی پہ جا کر ختم ہوگا۔ جن نے تفسیر بیان کی قرآن کی، سب کا سلسلہ ابن عباس کا ختم ہوا۔ ابن عباس علی کے شاگرد ہیں۔ قرآن لیا علی سے، تفسیر لی علی سے، فلسفہ، منطق، علم عرفان، علم کلام، علم رجال، انبیاء کا علم، فرشتوں کا علم، دنیا بھرنے کا علم، دنیا اجڑنے کا علم، دنیا برباد ہونے کا علم، قیامت کا علم۔ اور اس نے لکھا دو علم تو ایسے ہیں جو علی کے علاوہ کسی نے بتائے نہیں۔ ایک علم توحید کوئی نہ بتا سکا اور ایک علم آخرت کوئی نہ بتا سکا۔ دو علم علی پہ ختم ہو گئے، دو علم علی پہ ختم ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ جتنے اصحاب تھے ان کی نظر میں علی کا تقدس یہ تھا کہ یہ آرڈرز تھے حکومتوں کی طرف سے، جب علی مسجد میں بیٹھے ہوں کوئی اس وقت علی کے سامنے فتویٰ نہ دے ورنہ رسوا ہو جائے۔ تو آپ سمجھ آئے تقدس کیا ہے؟ امت نے علی کا تقدس باقی رکھا۔ میں تو یہی کہوں گا نا بھئی ہم تک پہنچانا یہ تقدس جو علی کا آج امت میں ہے مسلمانوں میں، پچھلوں نے ہم تک پہنچایا تو ہم تک پہنچا، تو امت نے شہزادی کونین کا، معصوم عالم کا تقدس بھی رکھا، اس لیے کہ بعد رسول نے بتایا کہ یہ میرا جگر ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ فطرت کے معنی ہیں جسم کے حصے۔ سرکار نے کہا فطرتی و اہل بیت، یعنی یہ میرے جسم کے اعضاء ہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ میرے جسم کے حصے ہیں۔
تو کیا رسول کے جسم کے حصوں کا تقدس نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہوا ہے، کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، اسی میں بقا ہے۔ آخرت اگر لینا ہے تو تقدس کو برقرار رکھنا ہے۔ اب یہ کیا ہوا کہ ایک نواسا زہر سے مارا گیا، اب پنجتن میں ایک دم حسین کا ہے، اور خاموش اپنے بھائی کی شہادت کے بعد 50 ہجری سے 60 ہجری تک گوشہ نشین بیٹھے، گھر میں رہنا اور نانا کی قبر پہ جانا۔ یہ 10 برس کے بعد کیا انقلاب آ گئے عرب میں کہ حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیا گیا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ بیعت کیجیے، حاکم کی بیعت کیجیے۔ دیکھیے یہاں سے شروع ہوا تقدس پامال ہونا، یعنی حسین کا ہاتھ مقدس ہے، یہ کسی نجاست سے مشکو ہی نہیں سکتا۔ بھائی آپ ڈکلیئر کر دیجئے کہ جتنی حکومتیں گزری ہیں مسلمانوں کی، سب کے ہاتھ مقدس تھے، سب کے ہاتھ مقدس ہے۔ بعد وصال رسول ایک شخص نے آ کے دعویٰ کیا کہ ہم تمہیں رسول اللہ فرما گئے مٹھیاں بھر بھر کے کھجوریں دیں گے، تم دین پھیلا کے اپنے قبیلے میں آنا۔ وہ واپس جب آیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو رسول کا ہاتھ تھا، اب پتہ نہیں اس ہاتھ میں کتنی کھجوریں آئیں۔ تو فوراً مولا علی کی خدمت میں گئے کہ اس کا دعویٰ یہ کہ رسول اتنی کھجوریں دیں گے، وہ کسی کے ہاتھ سے لینے کو تیار نہیں۔ آپ چلیے، آپ کا ہاتھ رسول کا ہاتھ ہے۔ اللہ کا ہاتھ سب پہ فوق رکھتا ہے اور اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ رسول کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، علی کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ، اللہ کا حسین کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم۔ نادر شاہ درانی نے نجف میں منت مانی تھی کہ مجھے بادشاہت ملے گی تو میں سونے کا پنجہ بنا کے لگاؤں گا گنبد کے اوپر۔ لگا دیا، اس کی منت پوری ہو گئی۔ اس میں کہا اس کی تاریخ نکالی جائے سن، اب جو سن نکلا تو آیت نکلی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب سے بلند ہے۔ جہاں سے علم کا پنجہ سامنے آیا، تو اب یہ ہاتھ آج علم پہ بلند کیوں ہے؟ اس لیے کہ حسین نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا اے امت دیکھ لے، میں نے فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کی، یہ میرا ہاتھ۔ یہ ہے عزاداری کا تقدس۔ عزاداری میں سب سے نمایاں علم ہے، علم پہ ہاتھ بلند ہے تاکہ شبیہ بنا کے بتائی جائے اے مسلمانوں کبھی یہودی اور عیسائی کی بیعت نہ کر لینا، اپنا ہاتھ حسین کی طرح۔ چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار ندار دست در دست یزید۔
حسین نے سر کٹا دیا، لیکن ظالم کی غیر نہیں کی، اور چونکہ غیر نہیں کی، سر دے کر یہ رتبہ پایا حقا کہ بنائے لا الہ حسن حسین۔ کیسے بھائی ہاتھ بلند نہ کر کے، میں ہر ایک کی بیعت سے بری ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، میرا ہوتا تو دیتا، سر میرا ہے دے دیا، سر میرا ہے دے دیا۔ ارے کتنے فقیر دروازے پہ آئے، کتنے فقیر آئے، یہ تو سخی ہیں، دیتے رہتے ہیں، بھوکے کو روٹی دی، علم کے بھوکے کو علم دیا، لباس مانگنے والے کو لباس، سر مانگنے والے کو سر دیا، سر مانگنے والے کو سر دیا، سمجھے نا، سر لے جا، اس کا مالک میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، لیکن ملے گا تجھے جب سر، جب میں اپنے رب کا ایک سجدہ کر لوں عظیم، جو میرے رب کا پسندیدہ سجدہ ہو۔ اب لے جا، سجدہ ادا ہو گیا، اس کا حق ادا ہو گیا، لے جا سر۔ ہاتھ تو میرا رہا، میں ہاتھ کیسے دے دیتا؟ یہ کچھ تنہا میرا ہاتھ ہے، یہ آدم کا ہاتھ ہے، یہ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ عیسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ سرکار دو عالم محمد کا ہاتھ ہے، یہ علی بن ابی طالب کا ہاتھ ہے، یہ حسن مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، میں کیسے دے دوں؟ حسین نے ایک ہاتھ بچا کر آدم کا ہاتھ بچایا، نوح کا ہاتھ بچایا، ابراہیم کا ہاتھ بچایا، موسیٰ کا ہاتھ بچایا، عیسیٰ کا ہاتھ بچایا، محمد کا ہاتھ بچایا، علی کا ہاتھ بچایا، حسن کا ہاتھ بچایا۔ اگر میں بیعت کر لیتا تو گویا آدم نے شیطان کی بیعت کر لی، گویا نوح نے اپنی سرکش قوم کی بیعت کر لی، گویا ابراہیم نے اپنے دور کے باطل والوں کی حکومت کر لی، نمرود کی بیعت کر لی، گویا موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی، گویا عیسیٰ نے یہودیوں کی بیعت کر لی، گویا سرکار نے ابو جہل کی بیعت کر لی، گویا علی نے اپنے دور کے سرکش لوگوں کی بیعت کر لی، گویا حسن نے اپنے دور کے سرکش، میں نے ایک ہاتھ بچا کر سب کے ہاتھ کو بچایا۔ تبھی تو چشتی صاحب نے کہا شاہ حسن حسین، بادشاہ حسن، حسن حسین، بنا حسن حسین، بنا حسن حقا کے بنائے لا الہ حسن حسین، بنیاد رکھ دی، مستحکم کر، مانا تو سب نے تھا لائے، یقین کی منزلوں تک پہنچنا تھا، تاکہ حسین کھڑے ہوں اور دیکھ رہی ہو دنیا کہ کیسے ادھر سے طلب ہوتی ہے اور کیسے ادھر سے نذرانے گزارے جاتے ہیں۔ دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، پڑھ چکے تھے قرآن میں، اور سب کو پتا تھا کہ اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا بیٹا میری راہ میں دے دو، تو سب جانتے تھے اللہ طلب کرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس کی رحیمیت اس نے آزمایا ابراہیم کو، امتحان سے پورے اترے کا موقوف کیا امتحان، اس لیے کہ باپ بیٹے دونوں سچے، وعدہ پورا کر لیا، لیکن وعدہ سر کٹنے تک کا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ یہاں سرکار ابراہیم سے افضل، سرکار دو عالم ابراہیم سے افضل، وہاں قربانی موقوف ہوئی، یہاں قربانی کو آگے جانا، نانا نواسے میں بات چیت ہوئی، اس کے معنی یہ نہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ حسین قتل ہو جائے، نہیں، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ امت کے کچھ لوگ حسین کو قتل کریں گے، اللہ چاہے تو حسین کو منع کر دے کہ سر نہ دینا، اور چاہے تو قاتلوں کے جیل میں ڈال دے، خبردار قتل نہ کرنا، لیکن عمل ہو جانے دو،
اگر یہاں روکتا تو پھر قیامت تک جو بھی گناہ کرنے والا ہوتا اللہ کہتا روکو، پھر اس سے کہتے جاؤ یہ گناہ کرنے جانا روکو، تو پھر جہنم کا کیا ہوتا؟ جہنم کا اس کو نہ بجھنا ہے، اس کو تو پکارنا ہے اور سب نے تو لکھا ہے اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرے گا، اس کو زیادہ چاہیے، جنت نہیں پکار رہی عورت، جنت نہیں جاؤ، اگر اہل بیت کا سرٹیفکیٹ ہے تو آؤ۔ حسین اس لیے نکلے، امت اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تیرے تو تو نے 1000 بار تو دہرایا ہے غدیر کا خطبہ، اس کے ٹکڑے دہرائے ہیں کہ سرکار نے کہا کالے کو گوروں پہ فوقیت نہیں، گوروں کو کالوں پہ رکھ گیا ہے نا، آج بھی رکھا ہوا ہے نا، بین الاقوامی بنایا جانا نا اس قول رسول کو، اور آگے رسول نے کہا اصل چیز تقویٰ ہے، پھر نہ جانا اپنی بات سے، امت پھرے نا سب کو رکھا ہوا ہے، کالے کو گورے کالے بنے، تقویٰ، اب قسم کھا کے اللہ کی، قرآن کی، رسول کی قسم امت کھائے کہ سنت ہجری میں حسین کے علاوہ کسی کے پاس تقویٰ تھا؟ فیصلہ مشکل ہے کہ کون جیتا کون ہارا، تو کیا آپ رسول کے اس قول کو، تقویٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو فتح دلانا چاہتے ہیں؟ کیا فسق و فجور کو تقویٰ پہ حاوی کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے جھوٹ بولنا برا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، اور جھوٹ بولے لوگ کسی قوم کا ہو، کتنی نازک بات کہہ رہا ہوں، سمجھنا ذہین لوگوں کا کام ہے، جھوٹ بولتے ہوں دن بھر، کوئی قوم ہو، کافر ہو، یہ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، جھوٹ بولے، لیکن ان سے پوچھئے جھوٹ اچھا ہے کہ برا؟ ارے بول رہے ہیں مگر فوراً کہیں گے ایسا جھوٹ بہت بری چیز ہے، اصل چیز تو سچ ہے۔ یہ کس کی فتح ہے؟ یہ قرآن کی فتح ہے، یہ رسول کی فتح ہے، یہ اہل بیت کی فتح ہے، تو پتہ چلا تقویٰ اصل چیز ہے، فسق و فجور حرام ہے اسلام میں۔ اب یزید اور حسین کا موازنہ کیا ہے؟ ہوگا حاکم، حاکم ہونے سے تقویٰ نہیں آ جاتا، تقویٰ اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے، تقویٰ حسین کے پاس۔ کھاؤ قسم 61 ہجری میں حسین سے بڑا کوئی حافظ قرآن تھا؟ کھاؤ قسم حسین سے بڑا کوئی محدث تھا؟ کھاؤ قسم حسین سے بڑا کوئی نمازی تھا؟ کھاؤ قسم حسین سے زیادہ حج کسی نے کیے تھے؟ ارے سب نے اونٹوں پہ کیے تھے، حسین نے ہر حج پیدل کیا تھا۔ بچپن سے جوانی سے 57 برس کی عمر، 8 سال کا حج پیدل، اور شان یہ ہوتی قافلے دیکھتے حسن حسین آ رہے ہیں حج کے لیے پیدل، سب اپنی سواری سے اترنے لگتے۔ بھئی رحمت للعالمین کے نواسے ہیں نا، کسی کو اذیت میں کیوں ڈالیں، ہم جا رہے ہیں پیدل، دیکھا قافلے والے سواریوں سے اترنے لگے، تقدس حسین میں دونوں بھائی نے بات چیت کی اور فوراً راستہ بدل دیا کہ صحرا کا راستہ لے لیجئے، ادھر سے حاجی جا رہے ہیں، ہمیں دیکھیں گے تو زحمت میں پڑ جائیں گے، یہ بھی مکے تک پیدل جائیں گے، راستہ بدل دیا۔ وہ راستہ بدلنا بھی فائدے مند ہو گیا، راستے میں ایک جھوپڑی میں ایک بوڑھ ہے اور ایک بوڑھی سے ملاقات ہو گئی، مہمان ہوئے، عبداللہ ابن جعفر طیار حضرت زینب کے شوہر بھی تھے، مہمان رکھا، جب چلنے لگے تو کہا کوئی تیری
حاجت ہے؟ اس نے کہا اولاد نہیں، کہا ہم دعا دیتے ہیں بیٹا ہوگا، نام بھول رکھنا۔ اب ہے تو حسین کا، یاد رکھنا اگر باطل کی طرف مسلم چلا دی جائے تو دل میں نیت حسین کی رکھے، اہل بیت نہ چھوٹے، قرآن و اہل بیت نہ چھوٹے، تب سرکار خوش ہوں گے۔ سرکار کو خوش ہونا ہے، کرنا ہے آپ کو قیامت تک، تو اہل بیت کا دامن ہاتھ میں رہے، مدح کرتے رہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، مرثیوں کے ڈھیر لگا دیے، سلاموں کے ڈھیر لگ گئے، دفتر تیار ہوئے، کروڑوں لوہے لکھے گئے، عربی میں، فارسی میں، ترکی میں، اردو میں، اردو بھی وہ دکنی میں، دہلوی میں، لکھنوی میں، جدید دور میں نہیں، انگریزوں نے عبرانی میں مرثی لکھے گئے، عربی میں، فارسی کی مختلف دور ادوار میں اتنے مرثیے لکھے گئے کہ انگریزوں کو لکھنا پڑا سب سے زیادہ لٹریچر نظم و نثر کا دنیا میں حسین کا لکھا ہے۔ کوئی ہر ایک کی نظر میں تقدس ہے، حد یہ ہے کہ نپولین فرانس کا بادشاہ، اس نے بھی حسین کا مرثیہ لکھا، مرثیے پہ مرثیے۔ ہندوؤں نے 2500 ہندو مرثیہ نگار اب تک دریافت ہو چکے، جن کے مرثیے چھپ چکے قلمی نسخوں سے، تو حسین سے زیادہ نثر و نظم میں خراج عقیدت کسی کو نہیں پیش کیا گیا۔ یہ شاعر جانتا ہے، یہ ادیب جانتا ہے، یہ عالم جانتا ہے کہ تقدس حسین کیا ہے۔ اگر ہم ان کی مدح لکھیں گے ہمارے قلم کو تقدس حاصل ہو جائے۔ ارے قلم کو رشوت خور نہ بناؤ، قلم کو تقدس دے دو، تقدس، تقدیس قلم، تقدیس قلم۔ حسین کے سکتے میں زبان سے لفظ نکلے، خطابت کو تقدس دے دو، ذکر حسین۔ کوئی کمی ہے؟ چھوڑ دیا مدینہ، قبر پہ کھڑے ہوئے، نانا دنیا رہنے نہیں دیتی، ہم آپ کی قبر کے مجاور تھے، سب کو ساتھ دیا، چونکہ قرآن پہلے منظر پیش کر چکا تھا کہ جب توحید پر کوئی بات آتی ہے، عقیدے پہ بات آتی ہے، تو مباہلے میں سب ساتھ جاتے ہیں، نفس بھی جاتا ہے، عورتوں کے لیے بھی، نسان و نساء، ابنانا و ابناکم، بچوں کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ آؤ توحید کو بچانے کے لیے توحید کے دشمنوں پہ لعنت کرو، آؤ تو پھر بچوں کو بھی لاؤ، عورتوں کو بھی لاؤ۔ حسین چلے، توحید پہ ضرور لگ رہی تھی، بچوں کو لیا، عورتوں کو لیا، مکے میں آئے، اللہ کے گھر میں حکم آیا حاکم کا، طواف کے درمیان سر کاٹ لو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ توحید کے لیے نکلے ہیں اور اپنا لہو خانہ کعبہ میں جہاں مچھر نہیں مارا جا سکتا، قیامت تک کے لیے کعبے کی زمین کو امن والی زمین بنا دی، یہاں پورے بھی نہ ہونے پائے، چاہے وہ میرا ہی سر کیوں نہ ہو۔ نکل گئے 8 ویلج کو، راستہ طے کیا، 2 محرم کو کربلا پہنچے، لشکر آ گئے، فرات کے کنارے نہیں رکنے دیں گے، خیمے کہیں اور لگا لیے۔ حسین نے صبر کیا، اس لیے کہ اللہ کو صبر پسند ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ حسین کے ساتھ اللہ ہے، قرآن اور آیت کے مطابق اللہ کدھر ہے؟ حسین کے ساتھ۔ 7 تاریخ کو پانی بند ہو گیا، شب عاشور چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، لاکھوں کی فوج عرب کے ہر دیش سے آئی تھی، ہر صوبے سے، ہر ملک سے، صرف کوفی نہیں تھے، شامی بھی تھے، رومی بھی تھے، ترکی بھی تھے، سب جمع ہوئے تھے، ہر شہر سے آئے تھے، حجاز کے بھی تھے، سب جگہ کے لوگ تھے، گھیرے ہوئے تھے۔ تاسوعہ، اب بات جاؤ ان سے بات کر لو، ہم رات کے پردے میں نہیں لڑیں گے، لڑائی ہوگی دن میں ہوگی، دن طلوع ہوا، پہلے نماز کی،
تقدس بتایا توحید کا، پھر خطبہ دیا رسول اللہ کی مدح میں خطبہ دیا، پھر تقدس بتایا رسالت کا، پھر ولایت کا تقدس بتایا، پھر اپنا مجھے پہچانتے ہو کون ہوں؟ سب نے کہا پہچانتے ہیں، آپ نبی کے نواسے ہیں، فاطمہ زہرا کے فرزند ہیں، علی کے نور نظر ہیں، ہم پہچانتے ہیں آپ کو، آپ کے گھر میں قرآن اترا ہے، سب کو گواہ بنانا، پھر مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ آپ کو کوئی جواب نہیں، آگے کی بیعت کر لیجیے۔ حسین نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، آگے بڑھ گئے، عمر ساتھ نے پہلا تیر چھوڑا، جنگ شروع ہوئی، اساد جاتے رہے، لاشیں لاتے رہے۔ جنگ اس لیے حسین نے لڑی تاکہ یہ بتا دیں بزدل نہیں مارے گئے، اپنی شجاعت دکھا کے مر جاؤ، حبیب تم اپنی شجاعت دکھاؤ، زہیر تم اپنی شجاعت دکھاؤ، مسلم، اور پھر جاؤ آن محمد اب تم اپنی شجاعت دکھاؤ، جاؤ قاسم تم مظاہرہ کرو علی کے پوتے ہو، علی اکبر تم چلو آگے بڑھو۔ علی اکبر گئے شجاعت کے ساتھ، شان علی دکھائی، کیا جنگ کی، واپس آئے کہ بابا آپ نے لڑائی دیکھی، کہ تم نے تو خیبر و خندق کا منظر پیش کر دیا علی اکبر، بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا، ایک جامع آپ کی سبیل ہو جاتی۔ علی اکبر نے لفظ سبیل دیا، مسلمانوں نے شاہراہوں پہ سبیل لگا دی، شہزادے آپ نے ایک جام مانگا تھا، ہم قیامت تک ہر پیاسے کو سبیل بنا کے پانی پلائیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب بچے کے لیے پانی مانگا، پھر وہ وقت بھی آیا جب خود میدان جنگ میں آ گئے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب زمین ہل رہی، زمین کانپ رہی تھی، لڑک رہی تھی، اور سید سجاد سے زینب کہہ رہی تھی بیٹا ہنگامِ عصر آ گیا، زمین کربلا تھرا رہی ہے، اندھیرا چھا چکا، سورج کو گہن کر چکا، بہت تیز بازے بج رہے ہیں، اے بیٹا بازوں کی آواز آ رہی ہے، تب پھوپھی اماں مجھے سہارا دیتے اٹھائیے، ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ ایک بار میدے کی بلندی پر نظر پڑی، سر حسین کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں بابا کا سر کر دیا، پھوپھی اماں بس ابھی کہا تھا کہ گھوڑوں کے تیز دوڑنے کی آوازیں آنے لگی، ہاتھوں میں جلی ہوئی مشلیں لے کر آئے، اہل حرم سمجھ رہے تھے شاید کوئی تعزیت میں آئے گا، لیکن تعزیت ایسے ہوئی کہ خیموں کو جلانے لگے، خیموں کو ایک خیمہ جلا، شہزادیاں دوسرے، تیسرا خیمہ، یہاں تک کہ ساری بیویاں ایک خیمے میں جمع ہو گئی۔ اے سید سجاد اب تم جو کہو تو بھٹ کے مر جائیں، جل کے مر جائیں۔ کہا نہیں پھوپھی اماں بچوں کو لے کے باہر نکالی، بچوں کو لے کر زینب کبریٰ باہر آ گئی، لیکن حسرت سے دیکھ رہی تھی، سب خیام جل گئے، مگر ہائے میرا بھتیجا سید سجاد رہ گیا۔ راوی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بے قرار کبھی دائیں جاتی ہیں اور بائیں، پوچھا کیا کوئی دولت رہ گئی خیمے میں؟ کہا نہیں میرا لال حسین کا بیٹا۔ اور پھر راوی کہتا ہے کہ اچانک جلتے ہوئے شعلوں میں بیوی داخل ہو گئی، اب جو باہر آئی تو گود میں وارث حسین کو لیا، امام وقت کو لیا۔ اللہ جلی ہوئی خیموں کی رات، اندھیرا چھا گیا، شام غریباں کربلا میں چھا گئی، خیمے جل چکے، زینب بیویوں کو لیے بیٹھی ہیں، سید سجاد سجدے میں گئے اور ہر سجدے میں کہتے پروردگار تیرا شکر ہے قربانیوں کو قبول کر لیا، بھرے گھر کی قربانیوں کو تو نے قبول کر لیا، آج تیرے دین کی بقا ہو گئی، جو تو نے مانگا تھا سب میرے بابا نے عطا کر دیا۔ تکبیر بلند کر کے، اور جب تکبیر سید سجاد بلند کر کے تو پورا میدان کربلا گونج اٹھا، اور وہ جبروت تھا، وہ سید سجاد کی
تکبیر میں ہیبت تھی کہ کوئی ادھر آ نہیں سکتا تھا. اور زینب نے کہا گھبرانا نہیں، علی اکبر نہیں، آج میں علی اکبر ہوں. اگر عباس نہیں میں عباس ہوں. ام فروا قاسم نہیں میں قاسم ہوں. ام رباب میں حسین ہوں. میں حفاظت کی ذمہ داری اور ایک تلوار کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا لے کر چلایا پھرنا شروع کیا. ایک طرف سید سجاد کی تکبیریں، ایک طرف زینب کا گریہ، اور کبھی آواز کا آنا، سکینہ نہیں ملتی، اور کبھی فرات کی طرف رک کے کہنا عباس کیا سکینہ تمہاری طرف تو نہیں آئی، اور کبھی مقبل کی طرف رک اے بھیا اگر سکینہ آئی ہو تو بتا دو. ایسے میں ایک سوار سیاہ لباس میں دوڑتا نظر آیا، آواز دی علی کی بیٹی روکتی ہے وہیں رک جا. وہ بڑھتا آتا ہے، بڑھتا آگے بڑھ کر نہ جانے فرس کے ہاتھ ڈالا. کہا علی کی بیٹی زینب تجھے منع کر رہی اور تو بڑھتا آتا ہے. تو ایک بات چہرے سے پردہ ہٹا کر کہا زینب تیرا باپ علی آیا ہے. زینب تم سب کی حفاظت